نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ. محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ہر دن ایک پارہ سے منتخب آیات سمجھتے ہیں. آج 19ویں پارہ کی چند آیات سمجھیں گے. سورہ الفرقان کی شروعات ہو چکی تھی اور سورہ الفرقان کی بقیہ آیات 19ویں پارے میں آتی ہیں. سورہ الفرقان آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. مشرکین کے اعمال جو ہے نا اکارت جائیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر کے انہیں پراگندہ ذروں کے جیسے کر دیا. کبھی اللہ تعالیٰ نے سراب سے اس کی مثال دی. پیاسا سمجھتا ہے کہ سامنے میں پانی ہے لیکن وہ سراب تھا. تو ویسے ہی ان کے نیک اعمال ہیں. آگے بری صحبت کے بارے میں اللہ سورہ الفرقان آیت نمبر 27 سے 28 تک بیان فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. کہ اس دن یعنی کہ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا کر کے کہے گا. کیا کہے گا؟ اے کاش کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی. اے کاش کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنایا ہوتا. ہائے افسوس کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اچھی صحبت ہوتی ہے تو ہم اچھے ہوتے ہیں اور بری صحبت ہوتی ہے تو ہم بھی برے ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں صحبت اچھی رکھنی چاہیے. آگے سورہ الفرقان آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے خلاف اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے. کیا شکایت کریں گے؟ کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو یہی قرآن جس کو ہم سمجھ رہے ہیں چھوڑ رکھا تھا. چھوڑنے کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان نہ لانا. چھوڑنے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کی تلاوت نہ کرنا. ہم کتنی تلاوت کیے ہیں اب تک؟ رمضان کے اکثر ایام گزر چکے ہیں. ذرا اپنے اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھیں. چھوڑنے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس پر عمل نہ کرنا. چھوڑنے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے انسانوں کے نام. کس حد تک ہم نے اس کلام کو سمجھا ہے؟ اس پہ تدبر نہ کرنا بھی چھوڑنا ہے. قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ کیوں اتارا گیا؟ اس کی حکمت اللہ نے سورہ الفرقان آیت نمبر 32 میں بیان فرمائی قال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. کافروں نے کہا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتر گیا؟ 23 سال کی مدت میں کیوں آخر اترا؟ اللہ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں اور ہم نے اسے ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو 23 سال کے عرصے میں اس لیے اتارا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو، صحابہ کرام کا دل مضبوط ہو اور پھر اس کتاب کو سمجھنا، اس کتاب کو یاد کرنا آسان ہو جائے. آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. سورہ الفرقان آیت نمبر 44 ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. کیا تم سمجھتے ہو کہ انسانوں میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور عقل رکھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ چوپایوں کے جیسے ہیں. بل ہم اضل سبیلا. بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چوپائے شرک نہیں کرتے. کوئی جانور شرک کرتا ہے؟ کوئی جانور شرک نہیں کرتا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا لیکن انسان اپنی اس پیشانی کو زبردستی جھکاتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے. اس لیے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتا ہے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اللہ نے قرآن میں سائنس کی باتیں بھی ذکر کی ہیں. چنانچہ سورہ الفرقان آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. وہی وہ اللہ ہے
جس نے دو سمندر کو آپس میں ملا رکھا ہے، دو سمندروں کو آپس میں ملا رکھا ہے، یہ میٹھا ہے اور مزیدار ہے اور یہ کھاری اور کروا ہے۔ دو سمندر ہیں، ایک سمندر کا پانی میٹھا ہے اور دوسرے سمندر کا پانی کروا ہے، نمکین ہے، اور دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں لیکن ایک ساتھ ملتے نہیں۔ کبھی ویڈیو دیکھا ایسا؟ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی کتاب میں آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا، جس کی تحقیق آج سائنس کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور اوٹ ہے، مضبوط اوٹ ہے، دونوں آپس میں مل نہیں رہے ہیں۔ یہ کس کی کرشمہ سازی ہے؟ یہ رب کا کرشمہ ہے۔ توکل کس پر ہونا چاہیے؟ بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان آیت نمبر 58 میں بیان فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرو اس زندہ رہنے والی ذات پر جسے کبھی موت نہیں آتی۔ ہم بھروسہ کرتے ہیں فلاں پر، چلاں پر، ایسے پر، ویسے پر، ایسے پر بھروسہ کرتے ہیں جس کو موت آتی ہے۔ بھروسہ کیا تھا، مر گیا، سارا بھروسہ فیل۔ اللہ نے کہا اس ذات پر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں آتی، اس لیے ہمیں رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ الفرقان آیت نمبر 63 سے 75 تک میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیا ہے۔ اس کو عباد الرحمن کے اوصاف کے نام سے بھی آپ جان سکتے ہیں۔ یہ 9 اوصاف ہیں، ان 9 اوصاف کو بیان کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف سے اپنے آپ کو متصف کرنے والوں کے لیے انعام بھی بتایا ہے۔ سب سے پہلا وصف ہے ان کی چال میں عاجزی ہوتی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے اندر غرور نہیں ہوتا، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ دوسری صفت ہے ان کی بول میں سنجیدگی ہوتی ہے، مطلب یہ کہ وہ جاہلوں اور نادانوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تیسری صفت ہے وہ راتوں میں جاگ کر قیام کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے شب بیداری کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ چوتھی صفت ہے وہ بے خوف نہیں ہوتے، بے فکر نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کی اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر وہ اخراجات میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی سے کام لیتے ہیں۔ 6 نمبر پر وہ بڑے بڑے گناہوں کبائر سے دور رہتے ہیں، خاص کر شرک سے، قتل ناحق سے، اور وہ زنا کا بھی ارتکاب نہیں کرتے۔ لیکن اگر کسی سے شرک ہو گیا، اگر کسی سے قتل ناحق ہو گیا، اگر کسی سے زنا ہو گیا تو رب کریم ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جس نے توبہ کیا بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے کے باوجود اور نیک عمل کرنے لگ گیا، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اس سورہ میں، سورہ الفرقان میں بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے کیے ہوئے گناہوں کو نیکیوں میں چینج کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کریم رب ہو سکتا ہے؟ 7ویں صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو جاہلی رسوم سے دور رہتے ہیں، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جو کسی باطل کام میں شریک نہیں ہوتے اور جب لغو چیز سے ان کا گزر ہو تو ان پر توجہ دیے بغیر شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ 8ویں صفت بتائی جب انہیں قرآن کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت پر دھیان دیتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اثر قبول کرتے ہیں۔ یہ ہے عباد الرحمن کی صفات۔ اور آخری صفت یہ بتائی کہ وہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے ہیں۔ کیا دعا ہوتی ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ راہب نہیں ہوتے، دنیا سے کٹ کر زندگی نہیں گزارتے، بلکہ بال بچوں والے ہوتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا اور امام بنا دے۔ انعام کیا ہے ایسی صفات سے خود کو متصف رکھنے والوں کے لیے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا پھل
جنت کے بالا خانوں میں پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل کرے، آمین یا رب العالمین، جہاں آداب اور سلام سے ان کا استقبال ہوگا۔ اس کے بعد سورہ الشعراء کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ الشعراء میں موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 10 سے 67 تک یہ قصہ ہے۔ اسی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلتے ہیں فرعون کے چنگل سے نکال کر کے اور سمندر کے پاس آتے ہیں، پیچھے سے بنو اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے فرعون لشکر لے کر کے آ رہا تھا، تو بنو اسرائیل پریشان ہو گئے۔ کیا کہا؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب ہم پکڑ لیے جائیں گے، موسیٰ ہمیں بچاؤ، اب ہم کیا کریں، تم تو لے کر کے آ گئے، اب ہم کیا کریں، ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرعون آ رہا ہے تعاقب کرتے ہوئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں اس وقت کہتے ہیں اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ رہنمائی کیا یا نہیں کیا؟ یہ ہوتا ہے ایمان والوں کا ایمان۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا کہ سمندر میں لاٹھی مارو، سمندر میں راستہ بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر کے حاضر ہو۔ دنیا میں ہمارے پاس مال ہے، وہ کام آتا ہے، اولاد ہے، وہ کام آتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن کوئی مال کام آنے والا نہیں ہے، کوئی اولاد کام آنے والی نہیں ہے۔ ہاں، قلب سلیم لے کر کے آئے ہوں گے تو وہ کام آئے گا، جس میں شرک نہ ہو، جس میں بدعت نہ ہو، جس میں حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، ہر طرح سے پاک دل۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا ذکر کیا، قوم عاد کا ذکر کیا، قوم ثمود کا ذکر کیا، قوم لوط کا ذکر کیا، قوم شعیب کا ذکر کیا اور ان کی ہلاکت کی خبریں بیان کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ صفا چوٹی پر چڑھ کر کے اعلان کرتے ہیں اور اپنی قوم کو توحید کا پیغام سناتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ النمل کی شروعات ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ سورہ الشعراء کو سورہ الشعراء کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں شعراء کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے شاعری اچھی ہے یا بری چیز ہے؟ الشعراء یتبعہم الغاؤون، شعراء کی پیروی وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہوتے ہیں؟ وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں ایسے شعراء جو ایمان والے ہوں اور نیک عمل کرتے ہوں تو ان کی بات الگ ہے۔ گویا کہ ہر شاعری غلط نہیں ہوتی، بلکہ شاعری اچھی بھی ہوتی ہے۔ اگر ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے شعراء ہوں تو ان کی شاعری اچھی بھی ہوتی ہے، ورنہ اکثر شعراء گمراہی پھیلاتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس کے بعد سورہ النمل میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ اور فرعون کا قصہ ذکر کیا، اور اس میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 معجزات دے کر کے فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ وہ 9 معجزات کیا تھے موسیٰ علیہ السلام کے؟ اس کو بھی جان لیتے ہیں۔ ہاتھ کا سفید ہو جانا، جب ہاتھ نکالتے تھے تو سفیدی ظاہر ہوتی تھی، اس میں چمک آ جاتی تھی۔ اسی طریقے سے لاٹھی کا سانپ بن جانا، قحط سالی، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈی، کھٹمل اور میڈک اور خون، یہ عذاب کی شکل میں اور معجزہ کی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ فرعون کی آزمائش بھی تھی ان چیزوں سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اس سورہ کی 15 سے 44 نمبر کی آیات تک۔ سب سے پہلے چیونٹی کی خیرخواہی اس میں آیت نمبر 14 میں ظاہر ہوتی ہے سورہ النمل کی۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے
تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رونت ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ نکل رہے تھے۔ ایک چیونٹی نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج نکلی ہوئی ہے تو اپنی جماعت سے خطاب کیا، خیر خواہی کی اپنی جماعت کی کہ اے چیونٹی کی جماعت، سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہیں کچل دے، اس لیے تم اپنے اپنے بل میں گھس جاؤ۔ تو یہ ایک چیونٹی کی خیر خواہی تھی اپنی جماعت کے لیے۔ اس کے بعد ہدہد کی دعوت کا بھی ذکر ہے سورہ نمل آیت نمبر 30 میں، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں سارے پرندے بھی ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی ان کے تابع کر رکھا تھا۔ تو ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی کھوج کی، اور کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی ساری رعایا کو اپنے انڈر میں رکھتا ہے، وہ کامیاب لیڈر ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی کھوج کی تو ہدہد کو نہیں پایا، کہا کہ ہدہد کدھر گیا، کیا غائب ہے؟ اگر وہ آتا ہے تو اس کو ہم سخت سزا دیں گے۔ ہدہد آیا، اس نے کہا کہ میں ایک ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں پر میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ میں نے ایک قوم کو پایا ہے جس کی ملکہ اپنی رعایا کے ساتھ سورج کی پوجا کرتی ہے، سورج نمسکار کرتی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے عملوں کو مزین کر رکھا ہے، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، جس کی وجہ سے وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ یعنی ہدہد ایک پرندہ ہو کر کے دعوت کا کام کر رہا ہے، پیغام لا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچاتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دعوت کا کام جب ایک پرندہ کیا ہے تو ہمیں بھی تو کرنا چاہیے نا بھائی، بلکہ اسی کے لیے ہم کو وجود میں لایا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل آیت نمبر 38 میں ملک سبا کے عرش کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے پاس سے بیٹھتے ہیں اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ملک سبا کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے پاس حاضر کر دے؟ تو ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہی ہم اس کا تخت آپ کے پاس حاضر کر دیں گے، جبکہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے میں ہم اس کا تخت آپ کے پاس حاضر کر دیں گے۔ چنانچہ واقعی پلک جھپکتے ہی تخت حاضر تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ملک سبا کا تخت دیکھ کر کے اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ملک سبا آتی ہے تو اس کا بھی سارا قصہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی شایع نشان استقبال کے لیے تیاری کی تھی۔ چنانچہ جب وہ آئی تو لگا اس کو کہ ہمیں گویا کہ پانی میں چلنا ہے، اس لیے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول لی، شیشے سے مڑی ہوئی عمارت تھی۔ برکیف اس کے بعد اس نے کہا کہ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرمانبردار ہوتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔